عام انتخابات کے بعد مخصوص جماعت سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس مذموم مقاصد کے حصول کے لیے سرکاری ملازمین کو ہراساں کرنے پر اتر آئے۔ عام انتخابات کے ختم ہوتے ہی مخصوص سیاسی جماعت سے جڑے اکاؤنٹس نے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے عوام کو اشتعال دلانا شروع کر دیا۔ یہ اکاؤنٹس انتخابات میں ریاستی اداروں کو دھاندلی کا ذمہ دار ٹھہرا کر عوام کو ایک بار پھر بغاوت پر اکسا رہے ہیں۔ سرکاری افسران کو سرعام ہراساں کیا جا رہا ہے، جن میں متعدد کمشنرز، آرؤز اور پولیس اہلکار شامل ہیں، اور ان کی تصاویر جو ہیں وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اویزاں کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے مختلف نوعیت کے جملے بھی یہاں پر درج کیے جا رہے ہیں۔ مخصوص سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایسی تصاویر لگائی جا رہی ہیں جن میں آرؤز شامل ہیں اور وہ تمام انتظامی افسران شامل ہیں جو عام انتخابات کے سلسلہ میں اپنے اپنے اضلاع کے اندر ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھے، اور اس حوالے سے ان کی تصاویر بھی لگائی جا رہی ہیں۔ سیاسی جماعت سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے عوام کو اشتعال دلانا شروع کیا ہے۔ یہ اکاؤنٹس عوام کو ایک بار پھر بغاوت پر اکسا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مخصوص سیاسی جماعت کا انتشار اور فساد نما پروپیگنڈا دوبارہ سے جاری کر دیا گیا۔ برگیڈیئر ریٹائر مسعود ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ برگیڈیئر صاحب آپ کو وقت دینے کے لیے۔ برگیڈیئر صاحب، پہلے تو انتخابات کے اندر پروپیگنڈا اترا ہے خاص سیاسی جماعت کی طرف سے، ابھی جیسے ہی انتخابات ختم ہوئے سرکاری افسران، آرؤز کو، پولیس آفیسرز ہوں، ان کی تصاویر، ان کے خاندان کی تصاویر لگا کر باقاعدہ پاکستانی عوام کو ہراساں کیا جا رہا ہے مخصوص سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے، کیا کہیں گے آپ؟ حال میں دیکھیں ایک بڑا یہ سیریس قسم کا ایک یہ ٹرینڈ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور اسپیشلی جہاں پہ فیملیز کی تصویریں ہیں یا جو لوگ سلیکشن مینجمنٹ میں شامل تھے ان کے خلاف جو ایک مہم چل رہی ہے، میرے خیال میں یہ ایک سیریس قسم کی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور دیکھیں اس طرح سے ایک قسم کا پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے، لوگوں کو انسائنمنٹ بھی ہو رہی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ کنٹری کے پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ آلریڈی دیکھیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اب الیکشنز ہوئے ہیں، گورنمنٹ بننی ہے، تو میرے خیال میں ہمیں خبر دینے سے پہلے یا جو لوگ ہیں سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں کہ تحقیق کرنی چاہیے کہ ایسے جو بائی ڈیزائن لوگ ہیں، سوشل میڈیا بریگیڈز ہیں یا جو اکاؤنٹ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بائی ڈیزائن انسٹیٹیوشنز کو خاص طور پہ ان کو ملائن کرنا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ اگر ہم نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا ہے تو کوئی اس طرح کے پروپیگنڈا کی بات ہوتی ہے تو قرآن میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے تو پہلے اس کو تحقیق کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آگے اس پہ کوئی بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ سورہ حجرات میں بھی ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں کوئی بھی ایسی جو پروپیگنڈے والی چیز ہے بلا تحقیق شیئر اور فارورڈ آگے نہیں کرنی چاہیے، جس سے یہ ہے کہ ایک قسم کے انتشار اور افراتفری کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ برگیڈیئر صاحب، سولوشن کیا ہے؟ کیسے اس سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو روکا جائے؟ کیونکہ 9 مئی کے بعد سے یہ پروپیگنڈا زیادہ تیز ابھر کر سامنے آیا ہے، تقریباً 9 ماہ گزر چکے ہیں، ابھی تک ریاست جو ہے وہ قابو نہیں پا سکی سوشل میڈیا پر۔ میرا خیال میں ابھی جو بھی نئی گورنمنٹ بنے گی یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اسپیشلی جو یوٹیوبرز ہیں، جو اسپیشلی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ملائن کر رہے ہیں، اسٹیٹ آف پاکستان کو ملائن کر رہے ہیں، ان کے خلاف میرا خیال میں ایز پر دی لا آف دی لینڈ ان پہ ایکشن ہونا چاہیے۔ اور ایون جو اگر فارن گورنمنٹس کو اگر اپروچ کرنا ہے تو آفیشلی ان کو اپروچ کرنا چاہیے، تاکہ دیکھیں جس طریقے سے یہ آگے سسٹم میں جو لوگوں کو اکسا رہے ہیں، ملائن کر رہے ہیں، تو میرا خیال میں ایک سیریس ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اسپیشلی جو بھی نئی گورنمنٹ بنتی ہے یہ ان کی ذمہ داری ہوگی۔ بہت شکریہ۔ برگیڈیئر ریٹائر مسعود احمد ہمارے ساتھ تھے۔